अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज तकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितुल खवारिज के खिलाफ फैसला कुन जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर कार्रवाई करते हुए बाजोड़ सेक्टर में पाक अफगान सरहद से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को मुकम्मल तबाह कर दिया। पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर गाइडेड मिसाइल के जरिए भी अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। ऑपरेशन गजब लिल हक अपने आदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। रहीमयार खान में इमारत की छत गिरने से 4 खवातीन जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। यानी शाहिदीन के मुताबिक खवातीन वहाँ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम लेने आई थी। शेख जैद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। रेस्क्यू और दीगर इमदादी इदारे जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। जिला इंतजामिया ने जख्मियों के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यह मंठार का इलाका है जो रहीमयार खान का नवाही इलाका है सर। यहाँ पे 125 चक है जिस पे आज अफसोसनाक वाकया यहाँ पेश आया है कि यहाँ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे निकलवाने के लिए जो खवातीन उधर जमा हुई, और इतला ये है कि कुछ 200 से ज्यादा खवातीन थी और जो छत के ऊपर भी चली गई और अंदर भी खवातीन मौजूद थी। और छत गिरने की वजह से जो है वो 5 खवातीन की अभी तक हमें रेस्क्यू से खबर कन्फर्म हुई है कि 5 खवातीन जाँ बहक हुई हैं, जबकि 20 से ज्यादा जो है वो जख्मी हैं। और इस हवाले से जो जिली इंतजामिया है वो मुतहरक है। शेख जायद एमरजेंसी में जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा साहब जो है वो खुद वाक़े पे रवाना है सर। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम। कराची के इलाके कुरंगी सिंगर चुरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मां जाँ बहक, बेटी जख्मी हो गई। लाश और जख्मी जना अस्पताल मुंतकिल। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। जाँ बहक खातून के शौहर हुसैन ने बताया कि मां और बेटी घर से दवाई लेने निकली थी। टैंकर ड्राइवर की तलाश और मजीद तफ्तीश जारी है। रेस्क्यू 1112 के मुलाजमीन सिविल सर्वेंट्स की तारीफ में नहीं आते। पंजाब इमरजेंसी सर्विस के मुलाजमीन की हैसियत पब्लिक सर्वेंट्स की है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का हुक्मनामा कलअदम करार। हुकूमत की अपीलें मंजूर। जस्टिस आयशा मलिक के तहरीरी फैसले में कहा गया कि रेस्क्यू 1112 के मुलाजमीन के सर्विस मामलात में पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का कोई दायरा इख्तियार नहीं है। महज इदारा सरकारी बनने से मुलाजमीन खुद ब खुद सिविल सर्वेंट्स नहीं बन जाते। रेस्क्यू 1112 के मुलाजमीन अलहदा कानूनी फ्रेमवर्क और रूल्स 2007 के तहत रेगुलेट होते हैं। 2021 की तरमीम के बाद भी पंजाब इमरजेंसी सर्विस आज़ाद महकमे के तौर पर काम कर रही है। रेस्क्यू ड्राइवर मोहम्मद खलील ने अपने खिलाफ होने वाली महकमाना तादीबी कार्रवाइयों को पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था। सर्विस ट्रिब्यूनल ने मामले पर नए सिरे से बाकायदा इंक्वायरी का हुक्म दिया था। हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ था रेस्क्यू 1112 के मुलाजमीन मखसूस कानूनी ढांचे के तहत पब्लिक सर्वेंट्स हैं। हुकूमत पंजाब के मुताबिक पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल रेस्क्यू 1112 के सर्विस मामलात सुनने का कोई इख्तियार नहीं रखता। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन की समाअत जारी। CEO वाटर कॉरपोरेशन ने कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। अहमद अली सिद्दीकी के मुताबिक गुल प्लाजा में आतिशदगी के ऑपरेशन में 7 कानूनी हाइड्रेंट से पानी फराहम किया गया है। वाटर कॉरपोरेशन के फोकल पर्सन को आग की इत्तला 11:13 पर मौसूल हुई। इत्तला मिलते ही नेपास, सफूरा और सखी हसन हाइड्रेंट से बाउजर्स रवाना किए गए। आग की शिद्दत में इजाफे के बाद दीगर हाइड्रेंट से भी बाउजर्स तलब किए गए। रात 11:56 से मुसलसल पानी की फराहमी जारी रखी गई। दिसंबर को लिखे गए खत में पानी के जखीरे के लिए टैंक की तामीर और बाकायदा कनेक्शन के लिए दरखास्त देने की हिदायत की गई। वाटर कॉरपोरेशन को ताहाल फायर ब्रिगेड की जानिब से जवाब मौसूल नहीं हुआ। कानून के तहत वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का बुनियादी काम शहर में पानी की फराहमी है। फायर फाइटिंग हाइड्रेंट्स की देखभाल या प्रेशराइज्ड पानी की तकसीम का जिम्मेदार नहीं है। ये जिम्मेदारी KMC और फायर ब्रिगेड के दायरे इख्तियार में है। जाए वक़ुआ तक फासला। अतराफ में तामीराती काम और ट्रैफिक जैम की वजह से आतिशदगी पर काबू पाने में मुश्किलात हुई। एहतसाब अदालत लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स इंक्वायरी बंद करने की नैब दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर इंतखाब आलम जोइया ने दरखास्त के हक में दलाइल मुकम्मल किए। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से जावेद अरशद भट्टी एडवोकेट ने दलाइल दिए।
احتساب عدالت کے جج رانا محمد عارف نے نیب کی درخواست پر سماعت کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف کے خلاف کرپشن شواہد نہیں ہیں۔ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے خلاف چودھری شوگر ملز تفتیش بند ہو چکی ہے۔ احتساب عدالت سے انکوائری بند کرنے کی منظوری کی استدعا ہے۔ نیب قانون میں ترمیم کے بعد نیب کا دائرہ اختیار ختم ہونے پر انکوائری بند کی گئی۔ چودھری رمضان شوگر ملز مالکان مریم نواز اور میاں نواز شریف کے اثاثوں کی انکوائری تھی۔ نیب کے مطابق کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا تو نئے قانون کے تحت نیب انکوائری جاری نہیں رکھ سکتا۔ مریم نواز نے اپنی ضمانت کی 7 کروڑ رقم کی واپسی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ عدالت عالیہ نے 4 فروری کو انکوائری بند کرنے کی احتساب عدالت سے منظوری لینے کا حکم دیا۔ احتساب عدالت کی منظوری کے بعد مریم نواز کی ضمانت کی رقم واپس ملے گی۔ نیب نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق احتساب عدالت سے رجوع کیا۔ گوگل میپس پر امریکی فوجی اڈے کو سکول ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عراقی طالب علم کی ایران سے حملے کی اپیل۔ عراق میں ایک طالب علم نے گوگل میپس پر اپنے سکول کو امریکی فوجی اڈا ظاہر کر دیا۔ طالب علم نے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ یہ دراصل امریکی فوجی اڈا ہے جو خود کو سکول ظاہر کر رہا ہے۔ پوسٹ میں ایران سے اس مقام کو نشانہ بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اس اقدام کو سوشل میڈیا صارفین نے غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دیتے ہوئے شدید تنقید اور تنزیہ رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایران نے اتوار کے روز اسرائیل پر حملے کے دوران پہلی بار نئے تیز ترین سجیل میزائلوں کا استعمال کیا۔ سجیل ایران کا مقامی طور پر ڈیزائن اور تیار کیا گیا ٹھوس ایندھن سے چلنے والا 2 سٹیج بیلسٹک میزائل ہے۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ کے مطابق اس میزائل کی پے لوڈ صلاحیت تقریباً 700 کلو گرام ہے اور اس کی رینج تقریباً 2000 سے 2500 کلومیٹر ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اگر یہ میزائل جوہری ہتھیاروں سے لیس ہوا تو اس کے مزید خوفناک ہونے کا امکان ہوگا۔ سجیل میزائل کے ڈیزائن پر کام 1990 کی دہائی کی ابتدا میں شروع ہوا تھا۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق ایران نے اس میزائل کا پہلا تجربہ 2008 میں کیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ گفتگو میں خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خصوصاً آبدہ ہرمز میں کشیدگی اور عالمی تجارت پر اس کے اثرات پر بات چیت کی۔ گفتگو کے دوران آبدہ ہرمز میں بحری راستوں کی بحالی اور عالمی شپنگ میں پیدا ہونے والے خلل کو ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے حالیہ حملوں میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ عالمی شپنگ کی حفاظت اور بحری راستوں کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی نیول فورسز کے درمیان تعاون ناگزیر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہئی کی حمایت میں دکھایا جانے والا بڑا اجتماع دراصل AI سے تیار کیا گیا ہے۔ ایئر فورس ون میں میڈیا سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ افراد ایک چوک میں جمع ہو کر خامنہئی سے محبت اور حمایت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی اجتماع حقیقت میں نہیں ہوا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ یہ مناظر مکمل طور پر AI کے ذریعے تخلیق کیے گئے تھے اور بعض میڈیا اداروں کو بھی اس بات کا علم تھا کہ یہ حقیقی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اسے اس انداز میں پیش کیا گیا جیسے ایرانی رہنما کو بھرپور عوامی حمایت حاصل ہو۔ ٹرمپ کا کیوبا کے ساتھ جلد معاہدے کا اشارہ۔ دہائیوں پرانی کشیدگی ختم ہونے کی امید۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور کیوبا کے درمیان جلد ایک معاہدہ ممکن ہے۔ کیوبا بھی اس معاہدے کا خواہش مند ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ اگرچہ بات چیت جاری ہے تاہم ان کی پہلی ترجیح ایران کے ساتھ معاملے کو حل کرنا ہے۔ کیوبا کے صدر نے بھی دو طرفہ اختلافات کے حل کے لیے واشنگٹن سے مذاکرات کی تصدیق کی ہے۔ ایران کا امریکہ کو کھلا چیلنج۔ ہمت ہے تو خلیج فارس میں امریکی بحریہ بھیج دیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے ترجمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ ایرانی بحریہ ختم ہو چکی تو وہ خلیج فارس میں امریکی نیوی بھیج کر دیکھ لیں۔ ایران اس وقت بھی 10 سال پہلے تیار کیے گئے میزائل استعمال کر رہا ہے۔ جون 2025 کے بعد سے تیار کردہ میزائل ابھی تک استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل ہوائی اڈے کے قریب ڈرون حملہ۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ڈرون گرنے کے بعد علاقے میں آگ بھڑک اٹھی جس پر قابو پانے کے لیے امدادی اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں فوری طور پر متحرک کی گئیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کی کارروائی جاری ہے جبکہ سیکیورٹی ادارے بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ حکام کے مطابق لگنے والی آگ پر تاحال قابو نہ پایا جا سکا۔ آگ لگنے کے باعث تمام پروازیں آمد و رفت کے لیے معطل کر دی گئی۔
اماراتی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں فوجی کشیدگی فوری روکنے کا مطالبہ۔ اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور فوجی کشیدگی فوری طور پر روکنے پر زور دیا۔ اماراتی صدر اور سعودی ولی عہد نے ایرانی حملوں کو عرب خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ بیجنگ اور آکلینڈ سے دبئی کی پروازوں کو مسقط اتار دیا گیا۔ فلائٹ کنٹرولر کے مطابق لندن، سیول، کوالالمپور سے دبئی کی پروازوں کی المکتوم ایئرپورٹ پر لینڈنگ کروا دی گئی ہے۔ بینکاک، ہانگ کانگ، سڈنی کی پروازوں کو بھی المکتوم ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ دبئی ایئرپورٹ سے مختلف ممالک کی 50 سے زائد پروازیں روانگی کی منتظر ہیں، جبکہ دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملے کی وجہ سے ایئرپورٹ کی طرف جانے والی پروازوں کو فضا میں ہی روک لیا گیا تھا۔ ایران کے میڈیا آپریشن سینٹر نے خبردار کیا تھا کہ آئندہ چند گھنٹوں کے دوران دبئی اور دوحہ کے مخصوص علاقوں کے رہائشی عملوں کے پیش نظر علاقے خالی کر دیں۔